پورے دور حکومت میں کوئی ایک بیان عمران خان صاحب کے کسی لیڈر کا، پولیٹیکل پارٹی کے کسی رہنما کا کوئی ایک بیان دکھا دیجئے جس میں انہوں نے 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا ہو، بلکہ اس کے برعکس خان صاحب اپنے پورے دور حکومت میں جنرل باجوہ کی تعریف و تعصیف کے پل باندھتے رہے. ان کی ایسی قصیدہ خوانی کی عمران خان صاحب نے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی صحافی نے، کسی پولیٹیکل ورکر نے اور کسی سیاسی رہنما نے نہیں کی ہوگی. انہیں سلجھا ہوا آدمی کہا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ والے جرنیل ہیں، وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ برداشت ان میں بہت زیادہ ہے، ان میں تحمل بہت زیادہ ہے. جنرل باجوہ نے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے. یعنی آپ ان کے درجنوں ویڈیو کلپس ہیں جو سن سکتے ہیں. ایسے ایک جھلک ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں. میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریئیکشن آنا تھا. کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشت گرد ہے اور عمران خان بہت اچھا ہے، میں اپنی توہین دوں گا. صرف یہی نہیں، عمران خان صاحب کے دور میں ان کے وزیر داخلہ یعنی شہریار آفریدی صاحب نے یہاں تک کہا کہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نہیں، آرمی چیف کو قوم کا باپ کہا گیا. خان صاحب الگ اپنی ہر ویڈیو میں، ہر انٹرویو میں، ہر تقریر میں باجوہ صاحب کے قصیدے پڑھ رہے تھے. اور اس زمانے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافی ہیں، اس پر پورا میں ایک ویلاگ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کو سازش کہا پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافیوں نے. انہیں جنرل باجوہ کے ڈاکٹرائن کو، بلکہ ان کو سیاست کا ڈاکٹر کہتے رہے پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافی. پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافیوں کی جانب سے جو لوگ اٹھائے جاتے تھے جبری طور پر، ان کی کیسے حمایت کی گئی اداروں کی کہ وہ ٹھیک اٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کو. ایک لمبی فہرست ہے، اس پر ایک الگ ویلاگ کروں گا. اور جس وقت جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو روکنے کو سازش کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافی، مثال کے طور پر سمیع ابراہیم صاحب، اس وقت ہم جیسے ناچیز ٹویٹس کر رہے تھے ان کی ایکسٹینشنز کے خلاف. یہ اسکرین شاٹ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. اپنی جتنی ہماری نحیف سی آواز تھی اس کے مطابق ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ کم سے کم یہ برے کو برا ہم ضرور کہہ سکیں. اور اسی دوران خان صاحب جو بات پہلے بھی جرنیلوں کے خلاف بات کرتے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے، اور اب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو محدود کیا جا سکے. بلکہ جہاں جہاں جب کرپشن کی کوئی بات ہوئی، جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے پاپا جانز اور اس کی باقی ایک سٹوری سامنے آئی، تو اس میں صرف خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے جنرل صاحب سے اور انہوں نے جو وضاحت دی ہے میں اس وضاحت سے مطمئن ہوں. یعنی نہ کوئی کارروائی، نہ کوئی ادارہ جاتی تحقیقات، نہ کوئی عدالتی فیصلہ صادر کر دیا عمران خان صاحب نے ایک جرنیل، حاضر سروس جرنیل کے حق میں کہ میں ان کی وضاحت سے مطمئن ہوں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے نا جی کہ عمران خان صاحب تو بڑے معصوم تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے. وہ تو باجوہ صاحب نے ان کی پیٹھ میں اچانک چھرا گھونپا تو ان کا اندازہ ہوا. میں یہ بات کس طرح تسلیم کروں؟ میں خان صاحب کو اتنا نابلد نہیں سمجھتا حالات و واقعات سے. کیا خان صاحب نہیں جانتے تھے کہ اس ملک میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا خان صاحب نہیں جانتے تھے کہ اس ملک کے اندر کس وقت کس جرنیل نے آئین کو پامال کیا، انسانی حقوق کی کیا خلاف ورزیاں ہوئیں، کب مارشل لا نافذ کیا گیا، کس طرح سے پاکستان میں سیاستدانوں کو بے دخل کیا جاتا رہا؟ کیا اتنے نابلد تھے پاکستان کی تاریخ سے عمران خان صاحب یا وہ صحافی؟ تو میں سمجھتا ہوں پھر تو انہیں سیاسی رہنما ہونے کا حق نہیں ہے خان صاحب کو، اور ان صحافیوں کو صحافی کہلانے کا حق نہیں ہے کہ جنہیں ماضی کا پتہ نہیں تھا. بلکہ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ ایک وقت کے عامر کے ساتھ کھڑے ہوئے جس نے آئین توڑا تھا، پرویز مشرف صاحب، عمران خان صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اقتدار حاصل کرنے کے لیے. پھر پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا جو دعویٰ کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی، عمران خان صاحب کو کم سیٹیں دی گئیں، تو میں اس کا بھی ایک لٹمس ٹیسٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ ٹویٹ کر لیجئے، سوال پوچھ لیجئے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ کیا اس ملک میں کوئی بھی وزیراعظم اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آیا، یا کوئی ایسا وزیراعظم بن گیا وزیراعظم جس کو اسٹیبلشمنٹ وزیراعظم نہیں بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی؟ وہ کہیں گے جی نہیں، خان صاحب کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ایک تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بس کیوں خان صاحب میں ایسے کیا سرخاب کے پر تھے
کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بھی وہ آگے، اور پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر ایک حاضر سروس کی جرنیل کی ٹویٹ کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، خان صاحب کا الیکشن جیتنے کے بالکل اگلے ہی دن. پھر آپ جو دعویٰ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دوست کہ خان صاحب نے بہت شعور دیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے حوالے سے، تو ابھی اس کا بھی ایک لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں. آپ سے سوال پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، جس کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، اور انہیں کچھ مہینوں بعد اسٹیبلشمنٹ کسی بھی وجہ سے عہدے سے برطرف کر دیتی ہے، جیسا کہ کرتی آئی ہے یا کروا دیتی ہے کچھ ایسے ماحول پیدا کرنے کے بعد، تو اس وقت آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس کا جواب ذرا آپ خود سے پوچھ لیجئے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں. پھر یہ بھی سوال کہ اگر جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی جگہ کوئی ایسے آرمی چیف آ جاتے، جنرل فیض آ جاتے، جن کے حوالے سے تحریک انصاف کے دوستوں کی رائے ذرا مثبت ہے، تو کیا اس وقت بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اسی طرح بات کرتے؟ اسٹیبلشمنٹ کے کاروبار پر آپ اسی طرح سے بات کرتے؟ فوج کے جو مختلف ادارے کاروبار کر رہے ہیں، DHAs پر آپ اس طرح سے بات کرتے؟ فوج کے